اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی ہم نے ان کے آگے بھی دیوار چن دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ قرآن و حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ جب روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر دنیا میں واپسی بھیجے جانے کی درخواست کرتی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ برزخ کا ذکر فرماتا ہے کہ دنیا واپسی جانے کی بات ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ مرنے والوں کے پیچھے اب برزخ ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ یعنی اب یہ روح واپسی دنیا کی طرف پلٹنا چاہے بھی تو دنیا اور اس کے درمیان ایک آڑ برزخ آ گئی ہے۔ اب یہ قیامت کے دن تک برزخ کے اس پار ہی رہیں گے۔ اسی حوالے سے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ کتاب اللہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کے دو ادوار ہیں، ایک عمل کا دور اور دوسرا اس کی جزا و سزا کا دور۔ انسانیت سے اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ اگر مسلم بن کر واپس لوٹے تو جزا کا وعدہ ہے، اور حالت کفر میں واپس لوٹے تو صرف سزا کا وعدہ ہے۔ اس وعدے کے پورے ہونے کا مقام کون سا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ قرآن سے یہی وضاحت ملتی ہے کہ مرنے کے بعد جس جزا و سزا کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ آسمانوں میں ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ جہاں دو دریا یا دو سمندر ملتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا ہے کہ دونوں کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، بلکہ دور تک دونوں دریا ساتھ ساتھ بہنے کے باوجود الگ الگ نظر آتے ہیں، گویا ان کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی گئی ہے۔ وحیل بین وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ در حقیقت شرک اور دہریت اور انکار آخرت کے عقائد کوئی شخص بھی یقین کی بنا پر اختیار نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یقین صرف علم سے حاصل ہوتا ہے، اور کسی شخص کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے یا بہت سے خدا ہیں یا خدائی اختیارات میں بہت سی ہستیوں کو دخل حاصل ہے یا آخرت نہیں ہونی چاہیے۔ بس جس نے بھی دنیا میں یہ عقائد اختیار کیے ہیں اس نے محض قیاس و گمان پر ایک عمارت کھڑی کر لی ہے جس کی اصل بنیاد شک کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ شک انہیں سخت گمراہی کی طرف لے گیا ہے۔ انہیں خدا کے وجود میں شک ہے، انہیں توحید کی صداقت میں شک ہوا، انہیں آخرت کے آنے میں شک ہوا، حتیٰ کہ اس شخص کو انہوں نے یقین کی طرح دلوں میں بٹھا کر انبیاء کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کی پوری مہلت عمل ایک غلط راستے میں کھپا دی۔